ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے لے کر لاسٹ تک وہی مدینے کو یاد کیا جا رہا ہے، اور تصور و خیالات ایسے تھے نا کہ ہم یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم مدینے کے اندر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ تصور و خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بظاہری طور پر اس کا رہنا کہیں ہوتا ہے اور دل کا گھومنا کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارا جسم یہاں پر ہوتا ہے اور دل تو مدینے پہنچ چکا ہوتا ہے، دل تو مدینے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آج لوگوں کو پرابلم ہے نا، آئی لو محمد سے پرابلم ہے، آئی لو محمد سے پرابلم ہے۔ مگر میں جواب بھی دوں گا، آئی لو محمد میں ایک نہیں ساری کائنات کہتی ہے، آئی لو محمد ساری کائنات کہتی ہے، ہمارا بچہ بچہ کہتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں جنم لیا ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے لیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اس نبی کے لیے آئے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ پلتا ہے اسی نبی کے لیے پلتا ہے، جب دنیا کے اندر آتا ہے اسی نبی کے لیے آتا ہے، جب تک زندگی ختم ہو جاتی ہے قبر میں جاتا ہے تو نبی کے لیے جاتا ہے۔ اور یہی دستور ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے۔ بس ہم یہی سمجھ لیتے ہیں ہمارا آنا، ہمارا جینا مرنا سو کچھ بھی ہے سب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے۔ سب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس انہی کی دین ایسی دین ہے، اس لیے کہ جس کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ایسی شان والا آقا ہے کہ چاند بھی جن کے تلووں کا محتاج ہو جائے، سورج بھی جن کے تلووں کا محتاج ہو جائے، اس نبی کو جب آئی لو محمد کہا جاتا ہے تو ٹینشن پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والا مسلمان ایک ہی نہیں بلکہ سارے لوگ مل کر آئی لو محمد کہیں گے، اور جب تک دم رہے گا تب تک نبی سے محبت کرتے رہیں گے۔ آئی لو محمد کہنے پر اگر پھانسی کی سزا ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جینا بھی اس کے لیے ہے، مرنا بھی اس کے لیے ہے۔ ہم ایسی سلاخوں سے اور پھانسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ایسی زندگی کیا جیے کہ جس زندگی کے اندر غم مصطفیٰ نہ ہو۔ ایسی زندگی جینے کا کیا مطلب کہ جس زندگی کے اندر مصطفیٰ کا غم نہ ہو۔ زندگی ایسی جیے کہ جس زندگی کے اندر مصطفیٰ کا غم ہو، مصطفیٰ کی محبت ہو۔ لوگ کہتے ہیں محبت کرتی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی محبت قبر میں اجالا کرتی ہے، یہی محبت انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، کہا تو نے نہیں دیکھا ہے مگر ہم نے دیکھا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ کہ نبی کی محبت کیا کمال کرتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھ نبی کی محبت کیا کمال کرتی ہے، عثمان ذوالنورین سے پوچھ نبی کی محبت کیا کمال کرتی ہے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار سے پوچھ نبی کی محبت کیا کمال کرتی ہے، ارے بلال حبشی سے پوچھ نبی کی محبت کیا کمال کرتی ہے۔ کہ جب ساور دنیا کی دھرتی پر رہنے والا بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے غلاموں کے غلام کا جب بیٹے کی شان یہ ہے، اس کو دادا باپو کہتے ہیں، جب بیٹے کی شان کا عالم یہ ہے تو نانا محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب بیٹا اس قدر کمال دکھا سکتا ہے تو نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس کی شان یہ ہے، دیکھو کسی کے اس کا نام چمنے سے نہ چمنے سے، ان کی عزت کرنے سے نہ کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بھوکنے والے کتے بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں بھوکنے والوں کتوں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اچھے لوگوں سے مطلب ہے، ہمیں اہل ایمان والوں سے مطلب ہے۔ اس لیے کہ ہماری شان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، محمد رسول اللہ یہ ہماری پہچان ہے۔ تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا اسی آقا کی دین ہے، اسی آقا کی دین۔ جانتے ہو کیسی دین؟ ایسی دین کہ جب پہاڑی علاقے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جب گئے نا تو صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ سب کو پیاس لگی ہے،
اور جنگل کے جانور بھی پیاسے، اگر پانی نہیں ملے گا نا تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے نظریں اٹھائی اور کہا علی، پہاڑی کے پیچھے ایک کالا غلام پانی کا مشکیزہ لیے آ رہا ہے۔ میرے آقا اس طرف ہے اور وہ غلام کئی میل دور ہے، مگر مدینے کے تاجدار نے یہاں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ کالا غلام پانی کا مشکیزہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اے علی اس کو لے آؤ۔ جب مولائے کائنات حیدر کرار پہنچے نا، کہا چل نبی تجھے بلا رہے ہیں، نبی کی عدالت تجھے بلا رہی ہے۔ کہا میں تمہارے نبی کو جانتا نہیں ہوں۔ تو مولا علی نے کہا ارے میرے نبی کی شان یہ ہے نا، ابھی تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ان کا چہرہ دیکھ لے گا نا تو جانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ایسا چہرہ ہے، ایسا خوبصورت چہرہ ہے۔ کہا مولا کائنات اس کو لے کر آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اب وہ بندہ آیا نا، پانی کی فکر نہیں ہے، مشکیزے کا ٹینشن نہیں ہے، اور بدصورت تھا۔ آقا کے چہرے کو دیکھتا، آسمان کو تکتا، چہرے کو تکتا، آسمان کو تکتا۔ تو حضرت مولا علی نے اس کو ہلایا، ہلانے کے بعد پوچھا کیا دیکھ رہا ہے، تو کچھ بول نہیں رہا ہے۔ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے نور ان کے چہرے پر جا رہا ہے، ان کے چہرے سے نور آسمان پر جا رہا ہے۔ اسی نور کو تک رہا ہوں اور یہ خیال کر رہا ہوں کہ اسی چہرے کے صدقے شاید ساری کائنات جگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ یہ شاید نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اسی چہرے کا صدقہ ہے۔ مولا علی نے وہ پانی کے مشکیزے کو لیا، جنگل کے جانوروں کو، تمام صحابہ کرام کو پلا دیا۔ پلانے کے بعد وہی مشکیزہ لے کر آقا کی بارگاہ میں آئے۔ تو میرے آقا نے کہا علی جو کچھ بھی سامان ہے وہ بھی بھر لو، جو کچھ بھی سامان ہے وہ بھی بھر لو۔ تو حضرت مولا علی فرماتے یا رسول اللہ وہ بھی بھر لیا گیا ہے۔ جیسے مشکیزہ دیا نا غلام کو، تو غلام نے دیکھا جیسا مشکیزہ دیا تھا ویسے کا ویسا بھرا نظر آ رہا ہے، ویسے کا ویسا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ غلام سے مولا علی کہہ رہے اب تو جا سکتا ہے، اب تو جا سکتا ہے۔ غلام کہتا ہے اب میں ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ لے کر جاؤں گا، ایسے خالی نہیں جاؤں گا، کچھ لے کر جاؤں گا۔ مولا علی کہتے کیا لے کر جائے گا؟ کہا علی میری ایک تمنا ہے، اے مولائے کائنات میری ایک آرزو ہے۔ کہا آرزو کیا ہے؟ لوگ مجھے بہت چڑھاتے ہیں، لوگ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، میرا چہرہ بدصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میرا خوبصورت چہرہ بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ کہا میں نے دیکھا ہے جنگل کے اندر صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا جا رہا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنایا جا رہا ہے، عثمان کو ذوالنورین بنایا جا رہا ہے، مولا علی کو شیر خدا حیدر کرار بنایا جا رہا ہے۔ تو میں بھی کیوں نہ نبی سے کچھ مانگ لوں، نبی سے کچھ پالوں۔ تو کہہ رہے مولا علی تو چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا یہ ہوں میں خوبصورت ہوں، بس آقا سے کہو مجھے خوبصورت بنا دے، بس آقا سے کہو مجھے خوبصورت بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کی بات کو سن کر مولائے کائنات حیدر کرار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ وہ پہلے آنے کے لیے تیار نہ تھا، اب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے دل کی ایک آرزو ہے۔ کہا کیا آرزو ہے؟ کہا وہ چاہتا ہے کہ وہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت بننا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے کہا میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کالے بدصورت چہرے والے انسان کو میرے آقا نے اپنی کملی کے اندر چھپا لیا، اپنی کملی کے اندر چھپا لیا، اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ جیسے میرے آقا نے جیسے اپنی کملی کے اندر چھپا لیا، چھپانے کے بعد باہر نکالا، خدا کی قسم جیسے باہر نکالنا تھا اب وہ بدصورت نہیں ہے، نبی کی کملی نے رحمت کرم فرما دی ہے۔ وہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا نظر آ رہا ہے، چاند سے بھی زیادہ چمکتا نظر آ رہا ہے۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ دیوانوں، جس کو جو کچھ بھی پانی کرنا ہے، جس کو جو کچھ بھی پاور کرنا ہے کرے، مگر دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے حقیقت نبی کے صدقے ہی ملا ہے، نبی کے صدقے ہی ملا ہے۔ اور جس کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے قیامت تک ملنے والا ہے، اور سب کچھ نبی کے صدقے میں ملنے والا ہے، نبی کے صدقے میں ملنے والا ہے۔ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے